اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی ناراضگی کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور کسی کی خوشی کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کوئی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے، کوئی کسی چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ بیوی کے سامنے تحفے طائف کے انبار لگا دو تو وہ خوش ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کوئی فرمائش کر دے اور انکار کر دو تو ناراض ہو جاتی ہے۔ ماں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اگر ماں کی فرما برداری زیادہ کرتا ہے تو ماں خوش ہو جاتی ہے، اور بیوی کی طرف اگر اس کا جھکاؤ بڑھ جائے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوستوں کا بھی اپنا اپنا مزاج ہوا کرتا ہے۔ اگر دوستوں کی بات مان لی جائے تو دوست راضی ہوتے ہیں، اور دوستوں کی بات نہ مانی جائے تو دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کے اندر صرف دوست ہی نہیں ہیں، بلکہ دوست نما ہزارہ دشمن موجود ہیں جو دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن انہی ہاتھوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ کہ دوستی کی بنیاد پر کبھی انسان ان ہاتھوں سے شراب بھی پکڑ لیتا ہے، دوستی کی بنیاد پر کبھی ان ہاتھوں سے انسان برائیاں بھی کر لیتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے کہ میرے دوست کی بنیاد پر میں یہ کر رہا ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دوستوں کی محبت میں زنا کے اڈے پہ بھی چلا جاتا ہے، شراب کے اڈے پہ بھی چلا جاتا ہے، بد کرداری کے داغ سے اپنے دامن کو داغدار بھی کر دیتا ہے۔ ایسے دوست آج کے زمانے میں آپ کو ملیں گے۔ اگر وہ ناراض ہوتے ہوں تو ایسے دوستوں کی ناراضگی کو تو مول لینا، لیکن کبھی خدا کو ناراض مت کرنا، کبھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کرنا۔ یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں زمین عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں آسمان عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سب کچھ جو بھی ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ اللہ عز و جل نے عطا فرمایا، تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا اس کو ہم راضی کریں۔ ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے دودھ پلاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کی گندگی کو صاف کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے خورد و نوش کا اہتمام کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے صبح سے لے کے رات تک محنت کر کے پیسے جمع کرتا ہے تاکہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، میرا بچہ اچھا انسان بن جائے، میرا بچہ معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق بن جائے، میرے بچے کا فیوچر بہتر ہو جائے۔ تو آپ ذرا سوچو، ماں کو راضی کرنے کا اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں رضاء الرب فی رضاء الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک باپ زمین کے اوپر تو ہمیں کام آتا ہے، ایک ماں زمین کے اوپر تو ہمیں کام آتی ہے، لیکن یہی ماں باپ جب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں تو ماں نہ قبر کے اندر ہمارے ساتھ آتی ہے اور نہ باپ قبر کے اندر ہمارے ساتھ آتا ہے، بلکہ وہی باپ جو بیٹے کے سر میں درد نہیں دیکھ سکتا تھا، بیٹے کے کاندھے پر بوجھ نہیں دیکھ سکتا تھا، وہی اپنے کاندھے پر بچے کو اٹھا کر قبرستان لے جا کر قبر کے سپرد کر کے آ جاتا ہے۔ لیکن قبر میں ماں نہیں آتی، نہ قبر کے اندر باپ آتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے یہ کہے کہ میں تنہا میرے بچے کو قبر کے سپرد نہیں کروں گا، میرے بچے کو قبر میں اتاروں گا تو میں بھی کچھ دنوں تک میرے بیٹے کے ساتھ قبر میں رہوں گا تاکہ میرے بچے کو راحت پہنچ جائے؟ زمانے کے اندر، دور کے اندر آج تک کوئی ایسا باپ دکھائی نہیں دیتا جو قبر کی تاریک وادی کے اندر اپنے بچے کے کام آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو باپ کاندھے پر اٹھا کر قبر کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے۔ ماں کا معاملہ جو اپنے بیٹے کے سر کے درد کی بنیاد پر پوری رات اپنے بیٹے کے سر کو دبانے میں گزار دیتی ہے، لیکن جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ماں بھی اپنے بچے کو لے جانے دیتی ہے، لے جاؤ اسے قبر کے سپرد کر دو۔ اور ماں یہ جانتی ہے کہ میرے بچے کی قبر کے اوپر منو مٹی ڈالی جائے گی، لیکن کوئی ماں قبر کے اندر نہیں آتی، کوئی ماں ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ پتہ چلا ماں کی خوشی اور ماں کی محبت کی بھی ایک لمٹ ہے، باپ کی محبت کی بھی ایک لمٹ ہے۔
ہے، لیکن اللہ اکبر، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ باپ کو بھی راضی کرو، ماں کو بھی راضی کرو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ کون حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، تو قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، اللہ کے رسول کو کیسے راضی کیا جائے اور کیوں کر کے راضی کیا جائے؟ تو جواب ملے گا، قبر کی تاریک وادی میں ماں تو نہیں آتی، لیکن اس مصیبت کی گھڑی کے اندر اگر کوئی تمہیں قبر میں کام آتا ہے تو آمنہ کا لال کام آتا ہے، رسول رحمت کام آتے ہیں۔ اس لیے سن لو، ان کی خوشی کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر، جنگل و بیابان کے اندر تم نکل جاؤ اور تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو وہاں تمہاری مدد کے لیے کون آتا ہے؟ اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں جانتا ہوں، اس علاقے کے حوالے سے بھی جانتا ہوں، معاشرے کی سچویشن کو بھی جانتا ہوں، ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی کچھ ایسے راستے اختیار کر کے بیٹھے ہیں جن راستے پر چلنے کے بعد اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں۔ چوری ڈکیتی کا معاملہ ہو، جہالت کا معاملہ ہو، گندگی کا معاملہ ہو، آوارہ گردی کا معاملہ ہو، ڈرگز سپلائی کا معاملہ ہو، ڈرگز کے استعمال کا معاملہ ہو، زنا کے اڈے پہ جانے کا معاملہ ہو یا آوارہ گردی کا معاملہ ہو، آج ہماری نوجوان سسک رہی ہے، بلک رہی ہے یہ قوم، اور یہ نوجوان آج برائی کے راستے کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ کیا جواب دو گے کل بروز قیامت اللہ عز و جل کو؟ اس لیے کہ آپ نہیں جان رہے کہ آپ کے کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ارے جب ماں ناراض ہو جائے تو شریعت کا حکم سخت ہے، باپ ناراض ہو جائے تو شریعت کا سخت حکم ہے، تو اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں تو آپ مجھے بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے ایسے نوجوان ملتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کیا کرے، کوئی سبیل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور آپ سن لو، اگر گناہوں کے راستے کے ذریعے آپ نے دولت کمائی ہے یا گناہ کے راستے پر جا رہے ہو، سب سے بڑی مصیبت تنگ دستی نہیں، سب سے بڑی مصیبت گناہ ہے۔ آئیے میں سمجھاؤں۔ ایک جلیل القدر پیغمبر ایک ایسے شخص کے پاس جانے کا اتفاق ہوا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، جس کے پیر بھی نہیں تھے، جس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں، لیکن وہ بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس بندے سے پوچھا گیا تیرے ہاتھ بھی نہیں تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تیرے پیر بھی نہیں تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تیری آنکھیں بھی نہیں تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ وہ نوجوان وہ پریشان حال جواب میں کہتا ہے سنو، اللہ نے مصیبت میں تو گرفتار رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا، اس بنیاد پر میں اپنے کریم کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی مصیبت گناہ ہے، اس لیے کہ گناہ کی سزا برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ زنا کی سزا سخت ترین ہے، نماز قضا کرنے کی سزا سخت ترین ہے، حرام کمانے کی سزا سخت ترین ہے، حرام کام کی سزا سخت ترین ہے۔ آئیے ان ساری چیزوں کی طرف تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ نماز پڑھو گے اللہ راضی ہوگا، گناہ سے بچو گے اللہ راضی ہوگا، ماں باپ کی فرما برداری کرو گے اللہ راضی ہوگا۔ لیکن کچھ نمازی ایسے ہیں جن کی نماز کی حرکتوں نماز میں جن کی کچھ ایسی حرکتیں ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آئیے اب میں ان 4 باتوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو 4 باتیں ناپسند ہیں، 4 باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ پہلی بات، نماز کی حالت میں کوئی فضول کام کرنا، لغویات کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، اب یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، ہاتھ پیر کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل دیکھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔
یہ سارے بیکار کے کام اگر کوئی نمازی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی کی یہ حرکت اللہ کو پسند نہیں. اور ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, جب کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت کہتی ہے میرے بندے کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا ہے؟ نماز پڑھو سکون کے ساتھ پڑھو, نماز پڑھو دل جمعی کے ساتھ پڑھو, نماز میں فضول حرکت مت کرو, نماز میں بیجا حرکتیں مت کرو. کوئی یہاں کھجلا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیکار کا کام نماز کے اندر کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو ناپسند ہے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو ایک بندہ نماز سے فارغ ہو کر دعا کر رہا تھا. توجہ چاہوں گا, آپ بھی دعا کرتے ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کے بعد وہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور سیدھا دعا مانگنا شروع کر دیا, اللہم اغفر لی اللہم رحمنی, اے اللہ میری مغفرت فرما, مجھ پر رحم فرما. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعجب ہے, پہلے تو اللہ کی حمد کرتا, مجھ پر درود پڑھتا, پھر اللہ سے کچھ مانگتا تو اللہ تیری دعا کو قبول کر لیتا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کریں, بلکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ بھی دعا کے اندر یہی تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین, اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. اب اگر کوئی اس طرح سے دعا مانگے تو آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھا اور نماز سے فراغت کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پہلے اللہ کی حمد میں نے بیان کی, پھر اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود پڑھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. یہ آداب دعا میں سے ہے, پہلے اللہ کی تعریف کرو, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو, اور پھر اس کے بعد اپنے سوال کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرو تو اللہ تعالی حمد اور سلام کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. اب آئیے سمجھتے ہیں حضرت یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں. وہ راہ سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں, اس راستے پر چلنے والے جس راستے پر چل کر انسان کو خدا مل جاتا ہے, خدا مل جاتا ہے, اس راستے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس راستے کی نشاندہی کرتی ہیں اور اس راستے پر ان آیات پر عمل کرنے والے کو اللہ راہ سلوک کی منزلیں طے کروا دیتا ہے. فرماتے ہیں میرا یقین ہے, وہ کہتے ہیں میرا یقین ہے قد افلح من تزکا, کہ مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا, یعنی جس نے توبہ کر لی. تو اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو, پہلے خود کو پاک کرو, اور جب تم پاک کر لیے تو ایک منزل تم نے طے کر لی. اب دوسری منزل کیا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, پھر اپنے رب کا نام لو, یہ دوسری منزل. اور رب کا نام جب تم نے لے لیا تو رب کا نام لے کر تم سجدے میں چلے جاؤ, یعنی نماز پڑھو. تو قرآن کہتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سجدے میں جاتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, تو یہ اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. تو اس آیہ کریمہ میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, ان آیات کے اندر رب قدیر جل جلالہ نے سلوک کی راہ کے چلنے والے کے حوالے سے ایک عظیم پیغام عطا فرمایا. تو من کو پاک کر لو, شرک سے پاک کر لو. اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کوئی شرک کرنے والا تو نہیں نظر آ رہا اس اجتماع کے اندر. اللہ سب کو اس جرم عظیم سے محفوظ رکھے. گناہوں سے توبہ کر لو, برائیوں سے توبہ کر کے اپنے دل کی صفائی کر لو. اب یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ من اندر سے ناپاک ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم تلاوت کر رہے ہیں, ہماری زندگی میں جو تبدیلی نہیں آتی کہ نماز پڑھ کر کے بھی باہر نکل کر گناہ کر بیٹھتے ہیں. کیوں؟ اندر سے من پاک نہیں ہے, اندر سے دل پاک نہیں ہے. اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں. اگر برتن گندا ہو
اور اس گندے برتن کے اندر کوئی لا کر آپ کو بریانی رکھ دے، آپ کھائیں گے؟ جواب دیجیے، آپ گندے برتن میں کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، اور کھائیں گے تو آپ کی طبیعت برتن کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن وہی بریانی آپ کرناٹک میں چلے گئے، کیرلا میں چلے گئے، ابھی میں گیا تھا 3 روز پہلے، اور ناشتے کی حاجت بھی، خیال آیا کہ ناشتہ کریں تو گھاس کے بڑے پتے جو آتے ہیں نا، بڑے بڑے پتے، اس کے اندر آدمی جو ہے پلیٹ کی جگہ پر مسالہ ڈوسا اور یہ سب لا کر کے رکھا جاتا ہے، تو لا کے رکھے، لیکن پتا جو ہے وہ صاف تھا تو کھانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ تو اگر برتن صاف ہے تو کھانا چاہے ہلکا ہی کیوں نہ ہو آدمی شوق سے کھا لے گا، اور اگر برتن گندا ہو تو بریانی کھا کر کے بھی طبیعت اس کی خراب ہو جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اگر ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی تو ہمارا برتن خراب ہے کہ اندر گندگی بھری ہے، یہ دل گندا ہے، اس کو صاف کرو۔ اور اس کی صفائی کا بہترین طریقہ، جس طریقے سے ظاہر کو صاف کرنا ہے، کپڑوں کو صاف کرنا ہے، تو آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں اور پانی کے ذریعے اپنے کپڑے کی صفائی کرتے ہیں، جگہ کی صفائی کرتے ہیں، بدن کی صفائی کرتے ہیں، لیکن دل تو اندر ہے، اس کی صفائی کیسی ہوگی؟ تو سن لو، دل کی صفائی آنسوؤں سے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی اللہ سے ڈر کر کے روتا ہے، ادھر آنسو نکلے، ادھر اس کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو گئی، اس کے دل کی صفائی ہونی شروع ہو گئی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہو گئی عقیدے کی صفائی اور عقیدے کا تزکیہ۔ اب تھوڑا سا تزکیے کے مفہوم کو بھی آپ سمجھ لیں تاکہ اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں بات آ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعا کی، تو کیسے رسول کی آمد کی دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ایسا رسول مبعوث فرما جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ فرمائے، پاک کر دے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جو مدینے میں رہ کر مدینے سے دور والوں کے دل کی بھی صفائی کر دیا کرتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دل بھی چمکا دے، دل بھی چمکا دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت جسے نصیب ہوتی ہے، اس کے دل کا میل کچیل خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر قریب ہونا ہے تو کیا کریں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی فرمائی، دل کی صفائی فرمائی، اور گناہوں سے دل کو پاک کرنے اور شرک سے پاک کرنے کے لیے جد و جہد فرمائی۔ اب آئیے 2 آیتیں اور آپ کے سامنے میں عرض کر دوں تاکہ آپ مزید اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں۔ ایک آیت، صرف دل پاک نہیں کرنا، نگاہ بھی پاک کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی قرآن مقدس میں تزکیے کا لفظ ہے، اس کے لیے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل صاف نہیں، نگاہ صاف نہیں، اور زبان سے آپ کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں تو کیا حاصل ہے اس سے؟ جب تک کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اب دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ یہاں تسکیے کی بات آئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت بڑی پاکیزگی ہے، بہت بڑی طہارت ہے۔ پتا چلا کہ صرف دل کو ہی پاک نہیں کرنا، نگاہ کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، نگاہ کو بھی پاک کرنا۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ نگاہ اگر ناپاک ہے تو وجود کے ناپاک ہونے کے اندر تاخیر نہیں ہوتی، دیر نہیں لگتی۔ پہلے نگاہ بھٹکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اور آدمی کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اسی لیے اولیاء کاملین بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راہ چلتے، غور سے سنیں، عمل کی اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آپ کی نگاہوں کا عالم کیا تھا؟ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار جب چلتے تو نگاہیں نیچی ہوتی، یہ نیچی ہوتی تھی۔ نیچی نگاہ رکھنا یہ نگاہوں کی پاکیزگی ہے۔